اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودت طائفة من اہل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون۔ يا اہل الكتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشهدون۔ يا اہل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله سميع عليم۔ یہودیوں کو دو باتوں سے حسد تھا۔ حسد بہت بڑی بیماری ہے۔ حاسد حسد کی آگ میں جلتا ہے، وہ خود اپنا نقصان کرتا ہے، سامنے والے کا کوئی نقصان نہیں، اپنا کوئی فائدہ نہیں اور سامنے والے کا کوئی نقصان نہیں۔ حسد ایک ایسی آگ ہے کہ اس آگ میں مبتلا وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ تو جیسے یہ یہودیوں کے اندر حسد کی بیماری تھی اور ان کے لیے یہ بری بیماری تھی، ایسے ہی ہم مسلمانوں کے لیے بھی یہ حسد کی بیماری بہت بری بیماری ہے۔ اس سے نیکی برباد، گناہ لازم ہوتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے اس بات کی طرف توجہ دینے کی کہ ہم میں سے کوئی کسی بھی قسم کی حسد کی بیماری میں مبتلا نہ ہو۔ ان یہودیوں کو جو دو باتوں سے حسد تھا، ایک تو حسد اس بات کی وجہ سے تھا کہ بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہوئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اور حضرت محمد رسول اللہ کو نبوت عطا فرمائی گئی۔ اس بات کی وجہ سے بھی ان کو یہ حسد تھا۔ دوسری بات اس وجہ سے حسد تھا ان کو کہ جب کبھی بھی حق کے خاطر مناظرہ ہوتا تھا، گفت و شنید ہوتی تھی، تو اہل ایمان کو غلبہ ملتا تھا اور یہودی جو تو مغلوب ہوتے تھے کہ یہ کیوں غالب ہوتے ہیں دلائل کے اندر۔ اس وجہ سے بھی ان کو یہ حسد تھا۔ یہ دو قسم کے حسد تھے ان کے اندر، جس کا قرآن کریم نے آج کی آیات میں تذکرہ کیا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا تھا؟ کہتے ہیں قرآن کریم کہتا ہے وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے ایک جماعت کی تمنا، دلی تمنا ہے لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کہ وہ تم کو گمراہ کر دیں۔ ہم تو گمراہ ہوئے، ہم تو ڈوبے صنم پن، تمہیں بھی لے ڈوبے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ حق پر ہیں تو ان کے لیے جو انعامات دنیا میں ہوں گے، آخرت میں ہوں گے، وہ ہمیں بھی ملے۔ تو اس کے لیے چاہیے کہ یہ بات کہ اس چیز کو ہم بھی قبول کرتے، ان کے ساتھ ہم بھی شانہ بشانہ چلتے، ان کے ساتھ ساتھ چلتے، اور بلکہ ان کو تو دوہرا اجر ملتا کہ پہلی کتاب پر بھی ایمان، پہلے نبی پر بھی ایمان اور حضرت محمد رسول اللہ پر ایمان۔ تو بجائے اس کے حسد کی بیماری نے ان کو یہاں تک پہنچا دیا کہ حق کو قبول کرنے کے بجائے حق پر جو لوگ تھے ان کو گمراہ کرنے کی فکر میں، ان کو گمراہ کرنے والی تدبیروں میں، وہ چال بازیوں کے کرنے میں یہ اپنا وقت ضائع کرنے لگے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں گمراہ کر دیں۔
تو قرآن کریم نے کہہ دیا وما یضلون الا انفسهم، وہ کسی کو گمراہ نہیں کرتے مگر خود ہی اپنے آپ کو گمراہی میں ڈالتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ حسد کی بیماری سے سامنے والے کا تو نقصان نہیں ہوتا، اپنا ہی وہ کچھ کھوتا ہے، اپنا ہی کچھ نقصان اٹھاتا ہے۔ تو یہ حسد کی بیماری بہت بری بیماری ہے، اور جتنی بڑی بڑی بیماریاں یہودیوں میں تھی ان بیماریوں میں ایک بیماری جو ہے وہ حسد والی بیماری ہے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون، پھر قرآن کریم نے آگے بات بتائی کہ حسد کی بیماری کی وجہ سے کون کون سی بیماریاں ان کے اندر پیدا ہوئی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی آیات کا انکار، وتکفرون بآیات اللہ، یہ حسد کی بیماری میں اللہ کی آیات کا انکار کرنے لگ گئے، وانتم تشہدون، حالانکہ وہ اس پر گواہ ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام لے کر آئے ہیں اور جن خوبیوں کے ساتھ اس دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں، ان ساری چیزوں کا تذکرہ ان کی کتابوں میں ہے، یہ سب جانتے ہیں، یہ اس پر گواہ بھی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی آیات کا انکار کرنا یہ بیماری میں مبتلا ہوئے حسد کی بیماری کی وجہ سے۔ یا اہل الکتاب، دوسری بیماری، اے اہل کتاب لم تلبسون الحق بالباطل، حق اور باطل کو خلط ملط کرنا، یہ دوسری بیماری۔ ایک تو ہے اللہ کی آیات کا انکار کرنا، اور دوسری بیماری یہ ہے کہ یہودیوں کی کہ حق اور باطل کو خلط ملط کرنا۔ آج بھی مسلمان بہت سارے جو ہیں وہ حق بات کو غلط ملط انداز میں پیش کرتے ہیں، یہ یہودیوں کی بیماری ہے۔ قرآن کریم نے ایک جگہ نہیں انیک جگہ یہ بات کہی ہے، لم تلبسون الحق بالباطل، یہ دوسری بیماری تھی۔ تیسری بیماری وتکتمون الحق، حق کو چھپانا، کتمان حق جو ہے یہودیوں کی بیماری تھی۔ حق کو چھپانا یہ اچھی چیز نہیں ہے، حق ہے وہ تو اس کو ظاہر کرنا، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ ہر ایک بندے مومن کی ذمہ داری ہے۔ حق کو چھپانا اپنی واہ واہ کے لیے یا اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنا سر بلند کرنے کے لیے کتمان حق جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے، اسلام کے اندر یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ وقالت طائفۃ، پھر یہ تین بیماریاں تو تھیں لیکن ایک تدبیر یہ بھی کرتے تھے کہ مسلمانوں کو حق سے ہٹانے کی۔ وہ کیا تدبیر کرتے تھے کہ دن کے شروع میں وہ کہتے تھے اپنے ساتھیوں کے کہ بھائی تم دن کے شروع میں ظاہری طور پر اپنے آپ کو مومن ظاہر کرو، اپنے آپ کو مومن ظاہر کرو، اور دن کے ختم ہونے تک اسلام سے ہٹ جاؤ۔ یہ ان کی چال تھی، ان کی تدبیر تھی، یہ ان کی مکاری تھی، اور یہ ان کا ایک دھوکہ دینا تھا مسلمانوں کو۔ اس لیے کہ یہودی کو کے متعلق یہ مشہور تھی بات، اور سب جانتے تھے کہ یہ اہل فضل ہیں، اہل علم ہیں، ان کے پاس کتاب ہے، یعنی اپنے اس عمل کے ذریعے سے تاثر دینا چاہتے تھے مسلمانوں کے اندر کہ دیکھو ہم اہل علم ہیں، ہم جو ہیں وہ وسعت ظرفی کے ساتھ ہمارے اندر کوئی یہ کیا کہتے ہیں حسد، اور ہم صاف شفاف دل کے ماننے والے ہیں، ہمارے دل میں وسعت ظرفی ہے۔ یہ ساری چیزوں کی وجہ سے ہم نے اسلام کو قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، اور پھر اسلام کے اندر اسلام میں قبول کرنے کے بعد، اسلام میں پہنچنے کے بعد پھر ہم نے اسلام کو دیکھا اور اس کے اندر کچھ خامیاں محسوس ہوئی، جس کی وجہ سے پھر ہم اسلام سے ہٹے۔ تو جو لوگ بیچارے اہل علم نہیں تھے وہ یہ سمجھیں گے کہ دیکھو یہ تو لکھے پڑھے لوگ تھے، یہ سمجھدار لوگ تھے، یہ اہل کتاب ہیں، اسلام کو قبول کر کے پھر اسلام سے پھر جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی نقص ہے، کوئی خرابی ہے، جس کی وجہ سے تو انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، اور پھر دن کے اخیر میں انہوں نے اسلام سے اپنے آپ کو کاٹ لیا، رشتہ کاٹ لیا۔ تو اس کی وجہ سے جو سیدھے سادے لوگ مسلمان ہو رہے تھے اور اہل کتاب نہیں تھے، ان کے اوپر ایک اثر پڑے گا
کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ جو اسلام کو قبول نہیں کرتے ہیں، اسلام قبول کر کے اسلام سے ہٹ رہے ہیں، تو اس کی صاف دلیل اس بات کی ہوگی کہ اسلام کوئی حق مذہب نہیں ہے، اسلام میں کمی ہے، اسلام میں کچھ نقص ہے، اس میں کچھ کجی ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا۔ وَاقْفُرْ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ پھر آگے قرآن کریم نے آگے فرمایا، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے ان الہدا ھدی اللہ، ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے۔ یہ تو ہدایت تمہاری مرضی سے کسی چیز کا طے کر لینا ہے، ہدایت نہیں ہے۔ تمہارا یہ کہنا کہ یہ حق ہے، یہ ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت تو وہ ہے کہ جس کو اللہ ہدایت کہے، جس کو اللہ ہدایت دے۔ تم اپنے طور پر اللہ تک پہنچنے کا کوئی راستہ طے کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حق ہے اور وہ ہدایت ہے۔ ہدایت تو وہی ہے جس کو اللہ ہدایت کہے اور اللہ کی طرف سے ہو۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اور آخر کی آیت کے حصے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ فضل اللہ کے قبض قدرت میں ہے، ہدایت کا دینا اللہ کے قبض قدرت میں ہے، یہ اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں۔ تمہاری ملکیت نہیں ہے، تمہاری میراث نہیں ہے یہ۔ جیسے کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ یہ تو نبوت کا سلسلہ تو ہمارے اندر ہونا چاہیے، یعنی اس اعلان سے یہ کہتے تھے کہ یہ ہماری میراث ہے، ہمارے ہی اندر رہے گی، ہمارے بنی اسرائیل سے ہٹ کر کہیں دوسری جگہ نہیں جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں، بنی اسرائیل کو چاہے تو بنی اسرائیل کو دیں اور بنی اسماعیل کو چاہے تو بنی اسماعیل کو دے دیں۔ اللہ کسی پڑھے لکھے کو ہدایت چاہتے ہیں تو ہدایت دیتے ہیں، کسی ان پڑھ کو چاہتے ہیں تو ان پڑھ کو ہدایت دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی قبض قدرت میں ہے، تمہارے قبض قدرت میں نہیں ہے۔ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، واللہ واسع علیم، اور اللہ خوب جاننے والے ہیں۔ یختص برحمتی من یشاء، وہ خاص کرتے ہیں اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ پاک بہت بڑے فضل والے ہیں۔ ومن اہل الکتاب من ان تأمنه بقنطار یؤدیہ الیک، اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس امانت کے طور پر ایک ڈھیر سارا مال رکھ دیا جائے، یؤدیہ الیک، تو وہ ادا کریں گے وقت ادا کرنے کے وقت۔ یعنی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اہل کتاب کے اندر کچھ ایسے امین لوگ بھی ہیں۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ کوئی غیر مذہب کے اندر اگر ان کے اندر کوئی خوبی پائی جاتی ہے تو اسلام اور اسلام جو ہے تنگ نظری کا سبب نہیں دیتا ہے کہ غیر مسلموں کے اندر کوئی خوبی ہو تو اس کی مدح نہ کی جائے۔ ان کی خوبی ہے، ان کی اچھائی ہے، ان کی بھلائی ہے۔ تو اہل کتاب میں جہاں اور لوگ تھے وہیں ایسے بھی لوگ تھے کہ وہ امین تھے، کہ ان کے پاس اگر امانت رکھی جاتی تھی تو وہ وقت پر امانت کو ان کا لوٹا دیا کرتے تھے، ایسے لوگ بھی تھے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّي إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّي إِلَيْكَ، اور جہاں ایسے لوگ تھے ایسے بھی لوگ تھے کہ اگر ان کے پاس 1 دینار بھی رکھ دیا جائے تو وہ ادا کرنے کے وقت ٹال مٹول سے کام لے اور ادا نہ کر سکے۔ لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما، مگر یہ کہ تم ان کے سر پر سوار ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ تو وہ 1 دینار دینے کو تیار ہو جائے۔ تو یہ یہودیوں کے اندر ایسے بھی لوگ تھے اور ایسے بھی لوگ تھے۔ قرآن کریم کی آیات کے ضمن میں یہ بات بتائی گئی کہ کسی غیر مذہب مسلمانوں کے علاوہ کسی کے اندر کوئی خوبی ہے تو اس کی مدح الگ چیز ہے اور اس خوبی کا عند اللہ مقبول ہونا الگ چیز ہے۔ تعریف الگ چیز ہے اور مقبول ہونا الگ چیز ہے۔ باقی یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کے اندر کوئی خوبی ہے تو اس کا بدلہ اللہ پاک دنیا میں دے دیں گے، نعم البدل عطا فرمائیں گے، یا تخفیف عذاب کی شکل میں مرنے کے بعد عطا فرمائیں گے، لیکن وہ مقبول، اس کا وہ عمل اللہ کے مقبول ہو۔ مقبول ہونے کے لیے جو شرائط ہیں ان میں سے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ ایمان کا ہونا۔ یہ ایمان نہیں ہے تو چاہے کہ کتنی ہی بڑی خوبی کسی غیر مسلم کے اندر کیوں نہ ہو، وہ عند اللہ مقبول نہیں ہے۔ اس کی بھلائی ہے، اس کی اچھائی ہے،
اس کی اچھائی کو ہم اچھائی کریں گے، اس کی بھلائی کی ہم پوری تعریف کریں گے، لیکن عند اللہ وہ مقبول نہیں ہوگی۔ الا ما دمت علیہ قائما ذلک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل۔ وہ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، ان سے کوئی ان کے اوپر ظلم و زیادتی کرنا، اس کا کچھ لینا ہمارے سب جائز ہے۔ یہ بات جو وہ لوگ کہتے تھے، یہودی کہتے تھے، یہ غلط ہے۔ قرآن کریم نے کہا یقولون علی الحق، یہ اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں، یقولون علی الحق یقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون، درا حالے کہ وہ جانتے بھی ہیں یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ ظلم ہے، کسی پر بھی کرے، وہ ہم پر کریں یا ہم ان پر کریں، ظلم ہے۔ اس کی اجازت اللہ نے نہ ان کو دی ہے نہ ہم کو دی ہے، لیکن یہ لوگ ان کا نظریہ اور تصور یہ تھا، یہ تصور ان کا غلط تھا۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔